اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے فضائل ہم نے دیکھے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کا بوجھ بھی ہم ایک دفعہ دیکھ لیں۔ تو اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 180، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال دے رکھا ہے اور وہ اس میں کنجوسی کرتے ہیں تو وہ اس سے اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں بلکہ وہ ان کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ عنقریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی سے بچائی ہوئی چیز کے توق اپنے گلے میں ڈالے جائیں گے، تو لہٰذا روز قیامت مال توق بنا کر گلوں میں ڈالا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی گردن میں اس کے مال کو سانپ بنا کر ڈال دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کتاب اللہ سے اس کی آیت تلاوت کی اور وہ یہی آیت تھی، آل عمران کی آیت نمبر 180۔ یہ حدیث جو ہے ہدایت الروات کی دوسری جلد کی 284 نمبر حدیث ہے اور ترمذی کی 3012 نمبر حدیث ہے، ابن ماجہ کی 1784 نمبر اور نسائی کی 5ویں جلد کی 11ویں حدیث ہے۔ یعنی سزا کیا بیان ہوئی پھر کہ قیامت کے روز اس کے گلے میں مختلف سزائیں ہیں نا، مختلف اوقات کی۔ عذاب قبر اور چیز ہے، قیامت کے دن کی سزا اور ہے، پھر جہنم کی سزا اور ہے۔ تو قیامت کے روز وہ گنجے سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اسے کاٹے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا۔ اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے اور وہ اس کے گلے کا ہار ہوگا۔ وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ بخاری کی 1403 نمبر کی حدیث ہے، نسائی کی 2484 نمبر حدیث ہے، احمد کی 9951 نمبر حدیث ہے اور موطا کی 530 نمبر حدیث ہے۔ تو لہٰذا دیکھیے کہ یہ قیامت کے دن کی سزا ہے۔ جہنم کی سزا الگ ہے، وہ میں بھی آگے بیان کروں گی۔ قیامت کا جو 50,000 سالہ طویل دن ہے اس میں یہ سانپ اس بندے پر مسلط کر دیا جائے گا اور وہ اسے ڈسے گا اور دوڑاتا پھرے گا حشر کے میدان میں۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 34-35، جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ جمع کیے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے کہ جس نے اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا، یہ ہے وہ خزانہ جسے تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا، بس اب اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ تو یہ اللہ رب کریم نے خود سزا بیان کر دی اور روز قیامت یہی سزا ہے، یعنی جہنم میں۔ یہ 2 علیحدہ اوقات ہیں نا، قیامت کے طویل دن میں اس کی سزا یہ ہوگی کہ سانپ مسلط کر دیا جائے گا، پھر جب وہ جہنم میں بھیج دیے جائیں گے تو اس نے جو مال جمع کر رکھا ہے وہ تپا کر لگایا جائے گا، خدا نخواستہ، اللہم انا نعوذ بک من عذاب الجہنم، من عذاب الجہنم، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ لیکن دیکھیں اس کے بچنے کے لیے ہمیں عملی کام بھی کرنا پڑے گا، خالی دعاؤں سے کام نہیں چلے گا۔ آج مال ہے تو اس کی زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ نہ کرے ہمیں یہ سزا کاٹنی پڑے گی۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 6 اور 7، ان مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ ان مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ وہ اصل میں یہ مسلمانوں کا وہ گروہ ہے، کیونکہ جو اسلام ہی قبول نہیں کر رہا اس پہ زکوٰۃ کی فرضیت کیسی؟ اس سے تو زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ زکوٰۃ تو مسلمانوں پر فرض ہے، تو جو مسلمان ہو کر زکوٰۃ کا انکار کر دے تو اللہ کہتے ہیں وہ مشرک ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم اسے ہلکا سمجھتے ہیں۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کھانے والا، اس کا کھلانے والا، اس کے دونوں گواہ جبکہ انہیں اس کا علم ہو، بال گوندنے والی، بال گندوانے والی اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے والا محمد کی زبان سے قیامت کے روز ملعون ہوں گے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحیح ترغیب کی روایت ہے اور اس کا نمبر 454 ہے، ابن خزیمہ کی 4 جلد کی 9ویں حدیث ہے، احمد کی اول جلد کی 393 نمبر حدیث اور ابن حبان کی 3241 نمبر حدیث ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرما دی تو پھر کون شفاعت کرے گا؟ شفاعت کی امید رکھتے ہیں نا، بلا شک و شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت
بہت خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوگی، لیکن اس میں جن کو آپ نے کہا کہ میں شفاعت نہیں کروں گا، ان میں ایک لوگ یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے ہوئے نا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا ان پر میں نے لعنت کی۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کے گواہوں، بال گوندنے گندوانے والی عورتیں، اور صدقہ اور زکوٰۃ روکنے والے، حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا سب افراد پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ صحیح ترغیب کی روایت ہے اور اس کا نمبر 758 ہے۔ اب دیکھیے اس میں بھی، یعنی اس روایت میں بھی زکوٰۃ کو روکنے والا شامل ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس بھی سونا چاندی ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کے لیے سونے چاندی کے پترے بنائے جائیں گے اور انہیں تپایا جائے گا دوزخ کی آگ میں، اور پھر ان پتروں سے اس کے پہلو، پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا۔ 50,000 سال کے دن میں بندوں میں فیصلہ ہونے تک جب بھی ان پتروں کو اس کے بدن سے دوزخ کی جانب پھیرا جائے گا، اس کو اس کے جسم کی طرف لوٹانے کا عمل جاری رہے گا، یعنی مسلسل تازہ گرم پترے لا کے رکھے جائیں گے یہاں تک کہ انسانوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، تو ہر شخص اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا کہ وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے رسول اونٹوں کا کیا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے اونٹ جو یعنی اس پر لازم ہے زکوٰۃ، تو قیامت کے دن وہ اونٹ اسے چٹیل میدان میں گرائیں گے اور موٹے تازے کثیر تعداد میں اونٹ ہوں گے، ان میں سے کوئی بچہ بھی غائب نہیں ہوگا، یعنی جتنے اونٹ اس کے پاس سے سب آ جائیں گے، اور اونٹ اپنے مالک کو پیروں تلے روندیں گے اور دانتوں سے کاٹیں گے۔ جب پہلا دستہ گزر جائے گا تو دوسرا دستہ آ جائے گا، اور 50,000 سالہ طویل دن میں یہی سلوک اس کے ساتھ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ تمام بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر پوچھا گیا بکری اور گایوں کا کیا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے اور بکریوں کا جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کو ایک چٹیل میدان میں گرایا جائے گا، اس کے جانوروں میں سے کوئی جانور غائب نہ ہوگا، خمدار سینگوں والا، بغیر سینگوں والا، ٹوٹے ہوئے سینگوں والا، کوئی جانور نہ ہوگا جو غائب ہو، سب آ جائیں گے، جانور اس کو سینگ ماریں گے، کھروں کے ساتھ پامال کریں گے، جب اس پر پہلا دستہ گزر جائے گا تو آخری دستہ گزرے گا، یعنی کہ بار بار ریپیٹ ہو کر یہ دستے بن بن کر آتے رہیں گے اور 50,000 سالہ طویل دن تک یہ عمل اس کے ساتھ دہرایا جائے گا یہاں تک کہ انسانوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور ہر شخص اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا کہ جنت میں ہے یا دوزخ میں۔ پھر آپ سے پوچھا گیا گھوڑوں کے بارے میں کیا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی 3 قسمیں ہیں، کسی شخص کے لیے گھوڑے وبال ہوں گے جبکہ اس نے وہ لوگوں کے لیے اور بعض لوگوں کے لیے وہ پردہ ہوں گے اور بعض کے لیے باعث ثواب ہوں گے، جس نے انہیں ریا، فخر اور مسلمانوں کی عداوت کے لیے باندھا اس کے لیے وبال ہوں گے، اور جس شخص نے فی سبیل اللہ کے لیے رکھا اور ان کی پیٹھ اور گردنوں میں جو حقوق ہیں ان کی حفاظت میں غفلت نہیں کرتا رہا، یعنی ان کے صدقات زکوٰۃ ادا کرتا رہا اور ان کے جہاد کے لیے ان کو تیار کیا، تو اس کے لیے یہ باعث اجر و ثواب ہوں گے۔ جس نے ان کو اہل اسلام کے لیے فی سبیل اللہ چراگاہ اور باغیچے میں رکھا، وہ وہاں سے جو کچھ چرتے تھے تو ان کے مالک کے لیے ان کے اس کھانے کے برابر نیکیاں ثبت ہوں گی اور ان کے گوبر اور پیشاب کے برابر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ وہ اپنی رسی کو توڑ کر جب کسی ٹیلے یا 2 ٹیلوں پر قوت کے ساتھ چلتے ہیں تو ان کے قدموں کے نشان اور ان کے فضلے کے برابر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جب بھی ان کا مالک ان کو لے کر نہر کے پاس سے گزرتا ہے وہ نہر سے پانی پیتے ہیں، حالانکہ ان کے مالک کا ارادہ بھی نہیں ہے پانی پلانے کا، تو جتنا پانی پیا ہر گھونٹ کے بدلے میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک تو گھریلو استعمال کے لیے گھوڑے رکھے تو ان کا نہ گناہ ہے نہ ثواب، دکھاوے والے جو ہیں ان کے لیے عذاب ہے، اور جنہوں نے اللہ کی راہ کے لیے گھوڑے پالے تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ باعث اجر و ثواب ہو جائے گا سب کچھ ان کا۔ اور آج اس میں گاڑیاں وغیرہ، جہاز، سبھی کچھ آ جاتا ہے جو سواریاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گدھوں کے بارے میں کیا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھوں کے بارے میں مجھ پر ایک جامع آیت کے سوا کچھ نازل نہیں ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی جس کا ترجمہ یوں ہے، جس شخص نے ذرہ بھر نیک عمل کیا وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس شخص نے ذرہ بھر برا عمل کیا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اس کا نمبر 987 ہے، ابو داؤد میں یہ 1658 نمبر حدیث ہے اور احمد کی دوسری جلد میں 162 نمبر حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ سزائیں بیان ہوئی ان لوگوں کی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔